ویڈیو ایشیائی ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جس کا 5% حصہ یورپین کہلاتا ہے، آذربائیجان۔ اس ملک کا نام ہے آذربائیجان، جس کا آفیشیل نام ہے ریپبلک آف آذربائیجان۔ آذربائیجان کے اگر نام کو انوکھا سمجھا جائے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فارسی زبان اور سنسکرت کا مخفف ہے۔ لفظ آذربائیجان کا مطلب آگ اور حفاظت کرنے والوں کا ملک ہے، لہٰذا یہ ملک اب ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ آگ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر اس ملک کی تاریخ دیکھی جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کسی زمانے میں مجوسی اور زرتشت یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والے رہا کرتے تھے، اور انہی کی نسبت سے اس ملک کا نام آذربائیجان پڑ گیا۔ مشرقی یورپ اور جنوبی ایشیا کو ملانے والا کنیکٹنگ کنٹری کہلاتا ہے، جس کا نام ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان مشرقی یورپ کے حصے سے جنوبی ایشیا کو جوڑتا ہوا ایک ملک ہے، لہٰذا یہاں کی اگر تہذیب و تمدن کی بات کی جائے تو مشرق کی شرم و حیا اور یورپ کی بے باکی دونوں کا حسین امتزاج ہے ایشیائی خطے میں آذربائیجان، جس میں 2 تہذیبوں کا رنگ گھلا ہوا ہے۔ آذربائیجان بہت زیادہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی آذربائیجان کی حدود میں ہی کہیں ڈوبی تھی۔ آذربائیجان کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں کا رقبہ تقریباً 86,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 91 لاکھ نفوس کے اوپر مشتمل ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان ایک بڑا ملک اور زیادہ آبادی والا ایشیائی خطہ کہلاتا ہے۔ آذربائیجان کا کیپٹل ہے باکو۔ باکو اپنی تمام تر رعنائیوں اور دل فریبیوں کے لحاظ سے ایشیا کا ایک مرکزی اور تجارتی شہر سمجھا جاتا ہے۔ باکو میں جدت پسندی کے لحاظ سے اقتصادیات، معاشیات نہایت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ باکو کا رہن سہن یورپین کنٹری سے ملتا جلتا ہے۔ باکو کی رونقوں کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ باکو کے بازار 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ لائم لائٹ ہو یا پھر نائٹ لائف، باکو کی زندگی بے انتہا خوبصورت ہے۔ زندگی کی اور دنیا کی پہلی پیرافین فیکٹری باکو میں بنائی گئی تھی۔ دنیا کا پہلا ٹینکر شپ باکو میں بنایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ 5 بھائی جن کو ایک ساتھ کارنامے کے اوپر نوبل انعام ملا ہے، یہ اعزاز بھی باکو کو حاصل ہے کہ وہ افراد باکو کے رہائشی تھے۔ باکو آذربائیجان کا ایک ایسا شہر ہے جو کہ یہاں کا کیپٹل ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ رونق والا اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر مانا جاتا ہے۔ باکو ٹورزم کے لیے دنیا بھر میں فیورٹ سمجھا جاتا ہے۔ باکو کے لیے بہت سارے لوگ جانے کو بے قرار رہتے ہیں۔ کتابوں کا سب سے چھوٹا عجائب گھر آذربائیجان میں موجود ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس عجائب گھر میں دنیا کی نایاب ترین کتابیں موجود ہیں اور دنیا کا سب سے چھوٹا اور قدیم عجائب گھر مانا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں ایک ایسی چیز ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہے یہاں کے تیل کے کنویں۔ آذربائیجان میں تیل اتنی وافر مقدار میں ملتا ہے کہ لوگوں کو اگر نہانے کو پانی نہ ملے تو یہ خام تیل سے نہا لیتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک ازراہ مذاق بات کی گئی، لیکن آذربائیجان کے تیل کو پیوریفائی کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے اپنی کمپنیز کے شیئر آذربائیجان میں لگا رکھے ہیں، جس سے تیل امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان ایک بہترین ریونیو جنریٹ کر رہا ہے۔ آذربائیجان کے لوگ نہایت محنتی اور جفاکش ہیں۔ آذربائیجان کا شمار ایسے ایشیائی ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں پر انڈسٹریل اور ایگریکلچرل دونوں ہی بہترین انداز سے ہوتی ہے۔ آذربائیجان دریاؤں کا ملک کہلاتا ہے۔ یہاں کے پہاڑوں سے بہنے والے جھرنے
آبپاشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں کی ایگریکلچرل دنیا کی بہترین ایگریکلچر مانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل ہونے کی وجہ سے یہاں کی انڈسٹری بھی مکمل طور پر ڈیولپڈ ہے، یہاں تک کہ آذربائیجان کو ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کسی بھی ملک سے تیل کا ہی سودا کر لینا کافی ہے۔ آذربائیجان کے لوگ نہایت ذہین، فتین اور تعلیمی یافتہ ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی نوبل انعام آذربائیجان کے نام آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آذربائیجان کے لوگوں نے اپنا نام اپنی ذہانت کے بل پر لکھوایا ہے۔ آذربائیجان میں تعلیم کے فروغ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر پیدا ہونے کے بعد بچے کے والدین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام اسکول میں رجسٹرڈ کروا لیں۔ عام ممالک میں جس طریقے سے پیدائشی ٹیکے لگتے ہیں، آذربائیجان میں پیدائشی تعلیمی اداروں میں داخلے لیے جاتے ہیں۔ آذربائیجان کی حکومت ایشیائی کچھ ممالک کی طرح تعلیم کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ یہاں میٹرک تک کی تعلیم فری ہے۔ آذربائیجان کے بچے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن 18 سال کی عمر ہو جانے کے بعد یورپین ممالک کی طرح یہ آزاد اور خود مختار زندگی گزارتے ہیں۔ آذربائیجان کو ڈاکٹرز اور انجینئرز کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی تعلیم کا خاص خیال رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لٹریسی ریٹ 99% کچھ اشاریہ ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آذربائیجان آنے والے ٹورسٹ کو بھی آذربائیجان کے باشندے مقامی باشندوں جیسی محبت دیتے ہیں۔ یہاں کی خواتین اور آدمی مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر اور دیگر تمام جینڈرز کو بھی مکمل طور پر آزادی حاصل ہے۔ یہاں کی خواتین اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی جنریشن کے تنازع کے بغیر مل جل کر کام کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت محنتی اور جفاکش ہیں۔ یہاں خواتین کی بے انتہا عزت کی جاتی ہے اور ہر معاملے میں ان کو آگے رکھا جاتا ہے۔ خواتین کی تعلیم یافتہ ہونا آذربائیجان کی حکومت نے لازمی قرار دیا ہے، لہٰذا آذربائیجان کی خواتین نہایت تعلیمی یافتہ اور ذہین ہوتی ہیں۔ آذربائیجان میں جینڈر ایکویلٹی پر یقین رکھا جاتا ہے۔ آذربائیجان کی راتیں ایشیا کی حسین ترین راتیں مانی جاتی ہیں۔ یہاں کی راتیں یورپ کا حسن اور حسین راتوں کو بھلا دیتی ہیں۔ یہاں جتنے رونق والی راتیں ہیں اتنی ہی زیادہ حسین بھی ہیں۔ آذربائیجان کا موسم اتنا خوبصورت اور دلنشین ہے کہ یہ یہاں کی راتوں کو رنگین اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آذربائیجان کے کچھ علاقوں میں بار، پب اور کسینو بھی موجود ہیں، جو کہ یورپین علاقہ کہلاتا ہے۔ آذربائیجان بنیادی طور پر آج کل ایک مسلم ملک ہے، لیکن آذربائیجان میں انسانوں کو آزاد رہنے کے لحاظ سے مکمل طور پر عیاشی کی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت حاصل ہے، اور جو حصہ آذربائیجان کا یورپین حد میں آتا ہے وہاں تو تمام وہی قوانین لاگو ہیں جو کہ کسی بھی یورپ کے ملک میں عیاشیوں کے لیے قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ یہاں کے کچھ علاقوں میں جو پارک، پبز اور کسینوز ہیں وہاں عام طور پر ٹورسٹ کے لیے جانے میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر کوئی مسلم اور مقامی ہے تو اس کو ایک پرمیشن لیٹر لینا لازمی ہوتا ہے، اس کے بعد ہی شراب خانے میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا ہے۔ آذربائیجان کی لڑکیاں سوشل میڈیا پر ہمیشہ ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ یہ لڑکیاں نہایت مہربان اور اچھے دل کی مالک ہوتی ہیں۔ آذربائیجان کی لڑکیاں خصوصی طور پہ ایشیائی قد و خال سے نسبت لمبے قد کی اور چوڑے شانوں والی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان کی لڑکیاں ماڈلنگ انڈسٹری میں دنیا بھر میں اپنا نام کما رہی ہیں۔ یہ خوبصورت لڑکیاں یورپین اور ایشیائی دونوں جگہوں کے مردوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ آذربائیجان ان حسین لڑکیوں کا ملک ہے جن کا دل اگر کسی پر ایک بار آ جائے تو یہ اس انسان کے مستقبل کو روشن کر دیتی ہیں۔ آذربائیجان کے پسندیدہ کھیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فٹ بال،
چیس، پیراگلائڈنگ یہاں کے پسندیدہ ترین کھیل مانے جاتے ہیں۔ آذربائیجان جانا ہر اس ایشیائی کا خواب ہوتا ہے جو کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے یورپ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آذربائیجان ایشیائی خطے میں واقع ہے۔ یہاں جانا اتنا مہنگا نہیں جتنا یورپین ممالک میں جانا مہنگا اور ایکسپینسو ہے۔ آذربائیجان جانے کے لیے سہولت اس حد تک ہے کہ آپ ویزا کے لیے آن لائن اپلیکیشن فارم بھر کے آذربائیجان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ آذربائیجان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آن لائن فارم اور رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کو ویزا فارم، اوریجنل پاسپورٹ، فوٹوگرافز یعنی کہ تصاویر، ثبوت اور کوائف کہ آپ اپنے ملک کے ایک اچھے اور پرامن باشندے ہیں، یعنی کہ آپ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ، آپ کی پاسپورٹ سائز تصاویر اور آپ کا اپنے ملک کا شناختی کارڈ، یہ تمام دستاویز اگر آپ آن لائن رجسٹریشن کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو بھی آپ کا ویزا آپ کے گھر پر کوریئر کر دیا جاتا ہے۔ آذربائیجان آپ کسی بھی انٹرنیشنل فلائٹس یا پھر آذربائیجان ایئر ویز کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ آذربائیجان پرامن لوگوں کا، محبت کرنے والے لوگوں کا ملک ہے جو کہ آپ کو اپنے ملک میں ملازمت، بزنس، ٹریڈ اور ٹورزم کی مکمل طور پر ویلکم کرتے ہیں۔ تو پھر آذربائیجان آپ کا کب جانا ہو رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آذربائیجان کے موسم سے لے کر یہاں کی وادیاں، یہاں کے دل فریب نظارے، یہاں کی حسین راتیں اور پرخلوص لوگ، یہ تمام چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں آذربائیجان میں۔ تھینک یو۔